ویلکم بیک ناظرین ایک اہم خبر ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے بجٹ سامنے آیا ہے اس کے بعد سے مختلف ایسوسیشنز ہیں جس کے اندر اگر ہم نام لینا چاہوں تو آباد بھی ہے, گھی ملوں کی جو ایسوسیشنز ہیں اور دیگر شوگر کے اندر جو تاجر برادری اور سٹیک ہولڈرز ہیں اور دیگر کنسرن ہیں انہوں نے وہ اس وقت احتجاج کی صورتحال جو ہے وہ اس کا سامنا کر رہی ہے. ٹیکسیشن کے اوپر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے مطلب مشکل دکھائی دے رہا ہے, کاروبار کیسے کریں, ایک ایک چیز مل کے اللہ اللہ کر کے ابھی قیمتوں میں کچھ بہتری آئی تھی اور اس کے بعد پھر ٹیکسیشن لگیں گے تو اس کا اثر یقینی طور پہ براہ راست عوام پہ جائے گا. اب یہ ایک اعلان کیا گیا ہے کہ جناب گھی ملوں کو ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسیشن کو دیکھیں ورنہ بند کر دی جائیں گی. یہ بڑا اعلان ہے اور پورے ملک بھر کے اندر اس کے اوپر ایک جو ہے مہم بھی ہم دیکھ رہے ہیں, کانفرنس بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کھل کر بات ہو رہی ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہماری جو کامرس رپورٹر ہیں ہدیٰ شیخ, انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. ہدیٰ, پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے ٹیکسیشن سے متعلق بہت ساری ایسوسیشن اس وقت سراپا احتجاج دکھائی دے رہی ہیں. تمام کے تمام لوگ حکومت سے اپیل کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ خدا را دیکھیں بزنس کمیونٹی پریشان ہے. اس پرٹیکولر گھی ملوں کے حوالے سے کیا اب تک کی اپڈیٹس ہے تازہ ترین اور کیا لائے عمل بننے جا رہا ہے؟ جی بالکل, میں آپ کو بتاؤں کہ دیگر جو متعلقہ جتنے بھی ایسوسیشنز ہیں, جتنے بھی پروڈکٹس ہیں جو بنائی جا رہی ہیں فوڈ آئٹمس خاص طور پہ, وہ جو عوام پہ ہیں وہ براہ راست عوام اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو اسی وقت جو مسئلہ جو چلا ہوا ہے اس وقت وہ گھی ایسوسیشن کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا ہے. ان کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ گھی ملیں جو ہے وہ یہ پاکستان میں جتنی بھی ہیں وہ تمام جو ہے حکومت کے خلاف اب اعلان جنگ کریں گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بجٹ 2024 میں جو یہ فاٹا فاٹا اسکیم ہے اس کو اگر برقرار رکھا گیا تو 1 جولائی سے ہم لوگ گھی کی فیکٹریاں ملک بھر میں بند کر دیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان میں جو کام کرنے والی تمام گھی اور تیل کی فیکٹریاں ہیں وہ 85 روپے فی کلو پر ٹیکس دے رہی ہیں, جبکہ فاٹا فاٹا میں تیل گھی کی جو 26 فیکٹریاں ہیں وہ صرف 15 روپے فی کلو دے رہی ہیں. جب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حکومتی فیصلے کے خلاف جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. ایسوسیشن کے صدر کا یہ کہنا تھا پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا کہ قانونی جو جنگ ہے اور ہڑتال یہ ہم ساتھ ساتھ کریں گے, جبکہ یہ بجٹ پاس ہونے کے بعد سے فی کلو گھی کی قیمت جو ہے اس میں 10 سے 12 روپے کا اضافہ ہو جائے گا. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ گزشتہ دنوں جو ہے گھی کی قیمتیں بہت زیادہ تھیں گزشتہ حکومت کے دوران, اور اس کو بہت مشکل سے جو ہے وہ گھی تیل کی قیمتیں کنٹرول میں آئی تھی. بجا فرما رہی ہیں ہدیٰ شیخ, ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے, آپ کنٹینیو بھی کیجئے گا کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے اندر فوڈ انڈسٹری بہت بڑی تعداد میں کنیکٹڈ ہے. گھی اور تیل سے ہی کھانے بنتے ہیں. مختلف کھانوں کے جو بننے ریسٹورنٹس ہیں اس پہ بھی قیمتیں بڑھیں گی اور بھی دیگر گھریلو صارفین بھی اس سے یقینی طور پہ متاثر ہوں گے. تو کتنا فرق پڑے گا تھوڑا سا یہ بتائیے گا, کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کا اثر براہ راست جو ہے ایک عام آدمی کی جیب پہ پڑتا ہے. جی بالکل, میں بتاؤں آپ کو کہ اس وقت ملک بھر میں جو ہے 156 گھی ملیں کام کر رہی ہیں اور جس میں 50% جو گھی ملیں ہیں وہ فاٹا فاٹا کے باعث بند ہو چکی ہیں, جبکہ ابھی جو ہے ملک بھر میں 3 ملین جو ٹن خوردنی تیل ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے, جبکہ فاٹا فاٹا 3,53,000 امپورٹ کر رہا ہے. اور فاٹا فاٹا کا ٹیکس فری جو تیل ہے وہ ملک میں واپس آ کر فروخت ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر چیز بیکری آئٹم اور دیگر جو کھانے کی اشیاء ہیں وہ سب ڈپینڈ کرتا ہے گھی اور تیل سے. تو تمام چیزیں, تمام فوڈ آئٹم جو ہے وہ ایک دم سے ان کی قیمتیں آسمان پر جائیں گی اور عوام جو ہے وہ براہ راست متاثر ہوں گے. اس سے قبل جو بجٹ میں ٹیکسز لگتے تھے تو ان میں ہمیشہ یہی کہا گیا کہ عوام براہ راست متاثر نہیں ہوں گے, اور بہت زیادہ عوام متاثر نہیں ہوتے تھے. لیکن اس بجٹ کے بعد سے جو ہے وہ تمام قسم کے تاجر و صنعت کار بلبلا اٹھے ہیں اور ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بجٹ ہے اس میں عوام جو ہے براہ راست متاثر ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی جو سیلریز کے اوپر لگائے ہیں ٹیکسز اس پہ جو ہے وہ پاکستان سافٹ ویئر ایسوسیشن ہے, سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشن, ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ بجٹ تجاویز میں شامل نہ کرنے پر حکومت سے ناراض. اچھا ہدیٰ شیخ, یہ بڑا ایک معاملہ, آپ بھی پریس کانفرنس تمام کامرس کے ریلیٹڈ لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے, یہ ایک بڑا ایک المیہ ہے اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے تمام آرگنائزیشنز جو بزنس کمیونٹی ہے کہ جناب اسٹیک ہولڈر سے ہم حکومت بات نہیں کی, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر بجٹ کے اوپر بات نہیں کی. تو
یہ مطلب ایک صرف نارمل بات ہی ہے یا اس کے پیچھے واقعی میں تمام کے تمام، کیونکہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں جس ایسوسی ایشن سے، وہ یہی بات کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ جناب اسٹیک ہولڈر سے نہیں پوچھ رہا کوئی. جی آپ نے اگر بجٹ تقریر سنی ہو تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے جو ہے وہ بجٹ بنایا گیا ہے. تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ بنایا گیا ہے تو اسٹیک ہولڈرز کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے. تاہم یہ تمام انکشافات پہلے سے تھے کہ کس طریقے سے ٹیکسز لگیں گے، اور تاجر اور صنعت کار کی جو ایسوسی ایشنز ہیں اور چیمبرز ہیں ان کی آپس میں رابطے بھی رہے حکومت کے ساتھ. تاہم کوئی معقول صورتحال جو سامنے نہیں آئی. اور یہ جو آئی ٹی کا سیکٹر ہے اس پہ جو ہے اس وقت پاکستان میں مطلب پڑوسی جو ممالک ہیں وہ اس میں بہت ترقی کر چکے ہیں، پر پاکستان میں اس میں ترقی کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور آگے بڑھنے کے. تاہم اس پہ جو ٹیکس لگے ہیں اس کی وجہ سے مسائل زیادہ پیدا ہوں گے. تو اس کے لیے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس میں ٹیکس کم کر کے جو ہے 5% پہ فکس کیا جائے اور ان کو آئی ٹی انڈسٹری کو بھی ٹیکس ہالیڈے دیا جائے. خدا سے یہ بھی بتائیے گا، بزنس کمیونٹی جب آپ سے بات کر رہی ہے بالخصوص بجٹ کو لے کے، تو یہ والی بات بھی ایک سامنے آ رہی ہے کہ جی بزنس ایکٹیویٹیز کرنے جو کہ نہیں رہ گئی، اب ہم لپیٹ کر کسی اور جگہ پر جانے کی طرف سوچ رہے ہیں، کسی اور ملک کی طرف دیکھ رہے ہیں، کسی اور جگہ کی طرف اپنی بزنس اپارچونیٹیز دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر کتنی چیزیں اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ تو بالکل، آپ کا تو ملاقاتیں اور ساری چیزیں کلوز کوآرڈینیشن ہے تمام بزنس کمیونٹی کے ساتھ. تو اس چیز کو کہ جناب ہم تالے لگانے ہیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اس طرح کی نیگیٹو جو تھاٹس ہیں وہ بھی کتنی آ رہی ہیں، یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے. جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی صورتحال ہے کہ بہت سارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ پاکستان چھوڑنے کے مطلب اب ارادے کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے قبل ابھی تو یہ بجٹ کی وجہ سے اور ٹیکسز کی وجہ سے مسائل ہیں. اس سے قبل جو ہے وہ خاص طور پہ کراچی کے انڈسٹریلسٹ بہت سارے جو ہے وہ موو کر گئے تھے یہاں سے. کوئی دبئی چلے گئے، تو کوئی بنگلہ دیش چلے گئے، کوئی ملیشیا چلے گئے. جو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ جو ہے وہ سیکورٹی ایشوز تھے کراچی میں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے. لیکن اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں کہ پاکستان میں انڈسٹریلسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ اپنی پروڈکٹس کو ہم نہیں دے سکتے، اس طرح ہم مسابقت جو ہے مارکیٹ میں اس کو ہم نہیں کور کر سکیں گے، جس کے باعث جو ہے یہاں کاروبار کرنا بہت مشکل. ہدا شیخ، مطلب ہمارے پروگرام میں ٹی وی کے اوپر بھی آ کے تمام یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ سولوشن بتا دیجئے، یا ہمیں وہ طریقہ کار بتا دیجئے، یا وہ الادین کا چراغ ہمارے ہاتھ میں تھما دیجئے کہ جس کے اندر آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسپورٹس بھی بڑھائے جائیں، ایکسپورٹس پہ توجہ دی جائے، پھر آپ ہمیں بجلی کی قیمتوں کے اوپر جو ہے وہ پراپر دینے کو تیار نہیں ہے، پانی ہماری صنعتوں کو نہیں مل رہا، جو گیس ہے اس کی لوڈ شیڈنگ ہماری صنعتوں کو مل رہی ہے، پھر انفراسٹرکچر کا معاملہ، پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. ان تمام کے بعد آپ بولتے ہیں عالمی منڈی کے اندر کمپیٹ کیا جائے، تو کیسے کریں؟ یہ ایک عام آدمی، ایک عام صنعت کار کو بھی ہم اٹھاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو یہ پرسیپشن ہے ہدا شیخ، یہ انتہائی خطرناک ہے. اس کو تو بدلنے کی ضرورت ہوتی چاہیے تھی، حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے تھی. یہ تو اور نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے. صورتحال مستقبل قریب میں کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ ان کو بجلی جو تمام تقریباً انڈسٹریلسٹ اپنی بجلی کا بندوبست کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں وہ بہت بری طرح پریشانی کے حالات میں ہے کہ وہ انہوں نے پلانٹس نہیں لگائے. باقی انڈسٹریلسٹ تقریباً اپنے پلانٹس لگا رہے ہیں. ان میں سے ابھی گل احمد بھی جو ہے وہ اپنا سولر پلانٹ لگا رہا ہے. دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پانی کا مسئلہ ہے، اب یہ انڈسٹریلسٹ ایک نئے مسئلے میں آ گئے کہ ان کو جو زیر زمین پانی یعنی کہ جو زمین سے کنواں کر کے پانی نکالتے ہیں اس میں بھی میٹر لگے گا اور اس کے بھی ان کو پیسے ٹیکس لگے گا اور اس کی بھی جو ہے بل ادا کرنے ہوں گے. تو مطلب وہ فری میں پانی جو کہ زیر زمین لے لیا کرتے تھے اب وہ بھی نہیں لے سکتے. اور آپ کو پتا ہے کہ شہر میں پانی کی قلت کا یہ عالم ہے کہ ٹینکر تو آپ کو پرووائڈ کیا جا سکے گا موٹی رقم کے باعث، لیکن آپ کو لائن میں پانی نہیں ملتا. بہت شکریہ ہدا شیخ، ہمیں مکمل تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی، بتا رہی تھی کہ جی صنعت کاروں کے کیا مسائل ہے، بتا رہی تھی کہ مل مالکان کے کیا مسائل ہیں، ایسوسی ایشن کیوں چیخو پکار لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں ان مسائل کا جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے. ہمارا مقصد کسی
بھی سیاسی جماعت کسی حکومت کو تنقید کرنا نہیں ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی کے ایشوز ہیں وہ ادھر سامنے رکھے جائیں تاکہ ناظرین اور کنسرن اتھارٹیز تک پہنچیں، ان حکمرانوں تک پہنچیں کہ اگر بزنس کمیونٹی بزنس ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج ہوں گی تو ہم بہت ساری چیزوں کے اندر بہتری لا سکتے ہیں، ہم قرضے بھی اٹھا سکتے ہیں، مگر اگر بزنس ایکٹیویٹیز ہی ختم ہونے کے لیول پہ چلی جائیں گی تو یقینی طور پہ صورتحال خراب ہوگی۔ سوچنے کا مقام ضرور ہے، بزنس کمیونٹی جو ہے وہ التجا کر رہی ہے۔ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ایک کرائم کی اہم سٹوری ہے، انوکھی واردات ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔